بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ریحانہ ہے اور یہ بنگلہ کافی سال پہلے میں نے بہت پیار، محبت اور چاؤ سے بنوایا تھا، اور اس بنگلے کے ایک حصے کو تو باغیچے کی شکل دی گئی تھی اور وہاں سبزہ اگایا ہوا تھا تاکہ اس گھر کے مکین جب اپنا فارغ وقت نکال سکیں تو باغیچے میں بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن اب یہ باغیچہ اس گھر کے رہنے والے مکینوں کی لاپرواہی کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ یہاں سنوارنے والے ہاتھ کم تھے، بلکہ یہاں سبھی ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے اور اپنی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے کندھوں پر ڈال کر خود بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور یہ باغیچہ دن بدن ایک جنگل کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی سائڈوں پر لگے اونچے درخت کئی سالوں سے مناسب کاٹ چھانٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں الجھ کر عجیب سی شکل اختیار کر چکے تھے۔ شام کے وقت اس طرف کوئی بھی بھولے سے بھی نہیں پھٹکتا تھا، کیونکہ یہ ویران احاطہ دن کی روشنی میں بھی عجیب ہولناک لگتا تھا۔ اس جگہ پر گھر کی مالکن ریحانہ بیگم یعنی میں نے بڑے ارمانوں سے کیاریاں بنوائی تھیں کہ سبزیاں اگائی جائیں گی۔ جب تک میں صحت مند رہی اس جگہ کی خوب دیکھ بھال کی۔ یہ جگہ میں نے اس مقصد کے لیے بھی بنائی تھی کہ میرے دونوں بچے یہاں آ کر کھیلا کریں گے، مگر میری بیماری کے بعد اس احاطے کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ جگہ ویران ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام ماجد علی تھا۔ انہوں نے اور میں نے بڑی محنت اور محبت سے یہ گھر بنوایا تھا، اور میں اس گھر کو سنوارنے اور سجانے میں دن رات مصروف رہتی، اور ہمارے محبت بھرے آشیانے میں 2 پھول کھلے۔ بیٹی کا نام مہر النساء رکھا اور سب اسے مہر ہی بلاتے تھے، اور مہر کے 5 سال بعد ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹے کا نام بابر رکھا۔ یہ نام میرے شوہر ماجد کو بے حد پسند تھا۔ میری ساس اور سسر وفات پا چکے تھے، ایک نند تھی وہ بھی شادی شدہ تھی، اور ایک دیور تھا وہ بھی شادی شدہ تھا اور علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ ہم نے مہر النساء کا ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ یہ موسم بہار کا ایک خوبصورت دن تھا جب ہم دونوں میاں بیوی مہر کے اسکول میں اس کا رزلٹ لینے جا رہے تھے، اور 3 سالہ بابر سویا ہوا تھا۔ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کو کہا اور ہم دونوں ہنستے مسکراتے بائک پر نکلے تھے، کیونکہ اس دن گاڑی خراب تھی، مگر ماجد علی کی پرانی بائک گھر پر ہی موجود تھی، سو دونوں میاں بیوی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک موڑ مڑتے ہوئے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی۔ میں اچھل کر سڑک پر گری اور دور فٹ پاتھ کے ساتھ جا کر ٹکرائی، اور ماجد علی بائک کے ساتھ ہی گھسٹتے چلے گئے۔ گاڑی والا موقع واردات سے فوراً ہی بھاگ نکلا۔ راہ چلتے لوگوں نے ہمیں ایمبولینس میں ہسپتال پہنچایا، مگر سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ماجد علی نہ بچ سکے اور راستے میں دم توڑ گئے۔ البتہ میں شدید زخمی ہوئی۔ ماجد علی کی جیب سے نکلنے والے کارڈ کی مدد سے ان کے دفتر فون کر کے اطلاع دی گئی۔ آدھے گھنٹے میں ہی ان کے چھوٹے بھائی انور علی آ گئے۔ میری کمر میں شدید چوٹ آئی تھی اور فوراً ہی میری سرجری کروائی گئی تھی۔ اس دوران خاندان بھر میں میرے شوہر ماجد علی کے انتقال کی خبر کر دی گئی تھی، اور جب مہر کا چچا اسے اسکول سے لینے کے لیے گیا تو وہ حیران نظروں سے اپنی ماما اور پاپا کے بارے میں ہی سوال کرتی رہی، مگر جب گھر میں داخل ہوئی تو صحن کے وسط میں بچھی چارپائی پر کفن میں لپٹے ہوئے باپ کو دیکھ کر 5 سالہ مہر گمسم رہ گئی۔ وہ وقت بہت ہی کڑا تھا۔ میرے بغیر ہی میرے شوہر کی تدفین کر دی گئی، کیونکہ میں ابھی تک ICU میں تھی۔ 3 سالہ بابر کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے بلاتا اور پکارتا تھا۔ اسے تو اپنے باپ کی موت کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ بس ماما ہی پکارتا رہتا۔ میری دیورانی پہلے تو مروت میں اسے بہلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر بیزاری سے ملازم کے حوالے کر کے چلی گئی۔ ملازمہ کے ساتھ میری بیٹی مہر بھائی کو چپ کرواتی اور روتی رہتی۔ ملازمہ ترس کھا کر ان دونوں بچوں کو دیکھتی اور گلے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگتی۔ وقت کا مرہم یقیناً ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے، مگر میری بیٹی مہر کی زندگی سے یہ حادثہ چمٹ کر رہ گیا تھا۔ میں کافی دن ہسپتال میں رہی، اور جب اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو مجھے اس کی موت کی اطلاع ملی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں سوچنے لگی کہ میں آخری وقت میں اپنے شوہر کا دیدار بھی نہ کر سکی۔ میری بیٹی ایک دفعہ اپنے چچا کے ساتھ مجھ سے ملنے ہسپتال آ چکی تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی اور کہتی کہ امی، بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور بھائی سارا دن روتا رہتا ہے اور آپ کو بلاتا رہتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بے حد دکھ ہوا، اور میرا دل کیا کہ میں فوراً اڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں اور اپنے آشیانے کو اور اپنے بچوں کو سمیٹ لوں۔
میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی، مگر میری کمر کا نیچے والا حصہ بہت متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے چھوٹے بھائی انور علی اپنی فیملی سمیت اپنے چھوٹے سے گھر کو چھوڑ کر ہمارے ہاں شفٹ ہو گئے۔ میرا دیور انور علی ایک ناکارہ انسان تھا، چھوٹی موٹی نوکری کرتا پھر چھوڑ دیتا، وصیت میں ملی جائیداد بیچ کر کھا چکا تھا۔ کچھ بیوی بھی عیش پسند اور آرام طلب تھی، بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے پھرتے تھے۔ ایک تو کمروں کا اپنا ذاتی تنگ سا گھر تھا، سو یہاں بڑے گھر میں رہنا اور اچھا کھانا پینا تو ان کی لاٹری کھلوا گیا۔ جب اتنے روشن اور شاندار گھر میں آنے کا موقع ملا تو میری دیورانی کے ذہن نے خود بخود جوڑ توڑ کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے وصیت میں ملی رقم سے یہ گھر اور ایک بڑا الیکٹرانک چیزوں کا شو روم کھولا تھا۔ اوپر سے میں گھر گھرستی کی ماہر اور سلیقہ مند تھی، سو یہ گھر زمین خرید کر اپنی مرضی اور پسند کے مطابق انہوں نے بنوایا تھا۔ میرے شوہر شروع سے ہی محنتی اور ترقی پسند ذہن کے مالک تھے، سو اپنی لائف سیٹل کر چکے تھے، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا جو کہ بہت تلخ تھا۔ میری دیورانی نے گھر آتے ہی پورے گھر میں سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ پرانے ملازموں کو چھٹی دے دی گئی اور ایک نئی ملازمہ رکھ لی گئی۔ وہ اپنے شوہر انور علی کا وقتاً فوقتاً برین واش کر کے انہیں تقریباً اپنی مٹھی میں کر کے اب وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کروانے لگی تھی، اور گزشتہ 4 سالوں میں سارے کاروبار کا کنٹرول میرے دیور کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ میں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ شروع میں میرے دیور نے میرے علاج پر توجہ دی تھی، اور وہ روزانہ دفتر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آتا اور حال پوچھتا اور کہتا کہ بھابی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، جو بھی چیز چاہیے مجھے ضرور بتائیے۔ میری دیورانی یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کرتی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اپنی بھابی کے کمرے میں کیا لینے جاتے ہیں اور ان سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ میری دیورانی کی باتوں کی وجہ سے میرے دیور نے کمرے میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا اور میرے علاج کی طرف توجہ بھی نہ دی۔ مناسب علاج اور ورزش نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ چل نہیں سکتی تھی اور اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور میرے قابل اعتبار ملازم فارغ کر دیے گئے تھے۔ علاج کے نام پر آج بھی دوائیاں گھر آتی تھیں، مگر ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ نہ کروایا جاتا۔ نیچے کے پورشن میں بڑا روشن کمرہ میری دیورانی کا بیڈ روم بن گیا، جبکہ دوسرا بڑا کمرہ ان کی لاڈلی اور بدتمیز بیٹی نرمین کا بن گیا۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ میری دیورانی کہتی کہ وہ اکلوتی بیٹی ہے نا، اسے کسی کی شراکت داری پسند نہیں ہے۔ یہ کہتے وہ بھول جاتی تھی کہ وہ خود 2 کمروں کے مکان کے گھر سے اٹھ کر یہاں آئی ہے۔ اوپر کے پورشن میں جو 2 کمرے تھے ان کے بیٹوں نے بانٹ لیے۔ گھر کا سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ان کے تینوں بچے بہت شور مچانے اور لڑنے کے عادی تھے۔ نرمین ہر بات پر چیختی روتی، حالانکہ وہ مہر سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر نہایت نکچڑی اور بدتمیز تھی۔ زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی، مگر ایسے میں ماجد علی کی اکلوتی بہن یعنی میری نند الفت بیگم بھی سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے تینوں بچوں کو لے کر ادھر مستقل رہنے کے لیے آ گئی۔ میری دیورانی کو تو آگ ہی لگ گئی، مگر میری نند بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ان کو سنانے کے لیے بولتی رہتی، بھئی میرے تو سگے ماں باپ کا گھر ہے، جب پرائے لوگ عیش کر رہے ہیں تو میرا تو پورا حق بنتا ہے۔ میری دیورانی اس کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ جاتی اور میری نند پورے حق سے کہتی کہ میں ادھر رہوں گی اور اپنے بھتیجے اور بھتیجی کا خیال رکھوں گی، اور دیکھوں گی کہ میری بھابی ریحانہ کی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا صرف دکھاوا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے شوہر ملک سے باہر امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا، نہ ہی گھر کی خیر خبر لی۔ اس لیے وہ اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر آ گئی تھی کہ شوہر نے جا کر خبر نہ لی اور میں کیوں ان کے گھر والوں کی خدمت کرتی پھروں، اور اس لیے اب وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنی روداد سنا رہی تھی کہ میں تو اپنے بھائی کے گھر آئی ہوں۔ میں نے بھی اپنے سسرال والوں کو صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک میرا شوہر واپس نہیں آئے گا تب تک میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی، یا تو وہ مجھے اپنے پاس بلوا لے ورنہ میں اپنے بھائی کے گھر میں رہوں گی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابی میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے نا؟ تو میں خاموش رہی اور پھیکی سی ہنسی ہنستی رہ گئی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ دیکھیں میں آ گئی ہوں، اب میں آپ کی خود خدمت کروں گی، آپ دنوں میں اچھی ہو جائیں گی، اور پاس کھڑے اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو گلے سے لگا لیا، اور دوسری طرف میری دیورانی کا بی پی ہائی ہونے لگا اور وہ دل میں پیچ و تاب کھانے لگی کہ گزشتہ 4 سالوں میں کبھی پلٹ کر خبر نہ لی، اب اپنے مطلب کے لیے کیسے آ گئی ہیں۔ 10 سالہ مہر کے دل میں ہول اٹھتے رہتے۔ وقت نے شعور کی سیڑھیاں جلد ہی طے کروا دی تھیں، سو آنے والے دنوں کا نقشہ بخوبی نظر آ رہا تھا۔
مہر کو پہلے بہترین اسکول سے نکال کر ایک ایوریج اسکول میں ڈالا گیا تھا۔ پھر اتنے لوگوں کے آنے سے گھر کا خرچ بڑھ جانے کا کہہ کر دونوں بچے مہر اور بابر کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میری دوائیاں بھی دن بدن گھٹتی جا رہی تھیں۔ زندگی نے ایک عجیب موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اور نیا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں گھر کی بدتر اور بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کوڑتی رہتی تھی۔ کوئی بھی میرے بچوں کے کپڑوں کی طرف دھیان نہ دیتا تھا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں اسی سے ہی بچوں کے کپڑے منگوا لیتی تھی، اور کوئی میرے کمرے میں بھی نہ آتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ مہر ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا لے کر آتی اور میری ضرورت کی چیزیں میرے پاس رکھ دیتی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ میرے میکے میں میرا صرف ایک ہی رشتہ تھا اور وہ میری بہن تھی۔ اس کی شادی اسلام آباد ہوئی تھی۔ میری بہن کے 2 بیٹے تھے، اور جب میری بیٹی مہر النساء پیدا ہوئی تو میری بہن نے تبھی یہ کہہ دیا تھا کہ ریحانہ، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ہی بیٹی بنے گی، میں اس کا ہاتھ اپنے بیٹے ہاشم کے لیے مانگتی ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے جب اس کی بات سنی تو ہمیں بھی یہی مناسب لگا، اس لیے ہم اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب میرا شوہر فوت ہو چکا تو کچھ عرصے کے لیے میری بہن میرے پاس آ کر رہی، تو جاتے وقت وہ یہ کہہ گئی تھی کہ میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ جب مہر النساء بڑی ہو جائے گی تب ہم اپنی امانت کو واپس لے جائیں گے۔ میری بہن کا شوہر ریلوے میں ملازم تھا، اس لیے اس کا آئے دن مختلف شہروں میں ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی چلی جاتی تھی، اس لیے وہ مستقل ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے کافی عرصے تک وہ مجھ سے رابطے میں رہی، لیکن ایک دم سے ان کا رابطہ مجھ سے منقطع ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ میری دیورانی اور میری نند میری بیٹی مہر سے گھر کے کام کرواتی اور میرا دل دکھتا کہ میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھر کے کام کرتی رہتی ہے، جبکہ وہ اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی نہ کہتی۔ وہ مہارانیوں کی طرح گھر میں فارغ بیٹھی رہتی۔ میں سوچتی کہ یہ ہمارا گھر ہے، پھر بھی میرے بچے اس گھر میں پرسکون طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور تمام بچوں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ دیا، اور میں نے اپنے دیور کی منت سماجت کر کے مہر کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا تاکہ اس کی پڑھائی نہ رک سکے، کیونکہ میرے شوہر ماجد علی کی خواہش تھی کہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس طرح میں ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا بابر ابھی اسکول میں ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میری بیٹی مہر جب کالج جانے کے لیے کچن میں اپنا ناشتہ تیار کرتی تو چچا اور چچی بھی اسے ناشتہ تیار کرنے کا کہہ دیتے۔ اس طرح وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ وہ کسی بڑے سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں۔ اس طرح جب وہ کالج سے واپس آتی تو دوپہر کے کھانے کی بھی ذمہ داری میری بیٹی کے ہی سر پر ہوتی، اور وہ کالج سے تھکی ہاری آتی اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ میرے دیور کے بچوں میں صرف ایک ہی بیٹا پڑھائی میں اچھا تھا۔ بڑا بیٹا تو اپنے باپ کے ساتھ ہی کام پر لگ چکا تھا، اور بیٹی ہر وقت فیشن میں ہی لگی رہتی۔ سب سے چھوٹا بیٹا وہ MBA کر رہا تھا، تو وہ کبھی کبھار میرا حال پوچھ لیتا، یا مہر نے کالج جانا ہوتا تو اسے کالج چھوڑ دیتا تھا، اور کبھی کبھار میری دوائیاں بھی لے آتا تھا۔ جب کبھی وہ ہمارا خیال کرتا تو تب وہ اپنی ماں کی نظروں میں آ جاتا، اور اس کی ماں اسے ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کاموں سے دور رہو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میری نند کی دونوں بیٹیاں BA میں 2 سال لگا کر بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب وہ گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی تھیں، اور نند کا بیٹا اپنے باپ کے پاس امریکہ جا چکا تھا۔ میری نند اپنے سسرال تو واپس نہ گئی، لیکن میکے میں بڑے ٹھاٹ بھاٹ سے رہتی تھی، کیونکہ بیٹا وہاں سے اچھے خاصے پیسے بھیج رہا تھا، اور میں دل میں سوچتی کہ اگر بیٹا اچھا کما لیتا ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، یا اپنا علیحدہ گھر لے لیں۔ لیکن میں انہیں اس طرح اس گھر سے چلے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی دعوے سے اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ اس لیے میں اپنے مرحوم شوہر کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ میں ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے شوہر کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو میری دیورانی کا رویہ بھی میری نند کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ جب سے اس کا بیٹا امریکہ گیا تھا، اب وہ میری نند کی بھی بہت عزت کرتی۔ پہلے جو آتے جاتے تنزیہ باتیں کرتی تھی وہ اب کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری بہن کا فون آیا۔ میں اپنی بہن کا اتنے عرصے بعد فون سن کر بہت خوش ہو رہی تھی، اور اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ بیمار بہن کس حال میں بیٹھی ہے اور اس کے بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔
مجھے اس کا رویہ خشک سا لگا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو کہنے لگی کہ جب تمہاری بیٹی اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو تمہیں کوئی زبردستی نہیں، تم اپنی بیٹی کی وہاں شادی کر سکتی ہو جہاں وہ چاہتی ہے، میں اس رشتے کو ختم کر دیتی ہوں۔ جب میری بہن نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ انہیں کس نے کہہ دیا کہ میری بیٹی اس رشتے پر راضی نہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب مہر میٹرک میں تھی تو میں نے اسے اس کا رشتہ طے ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا، تو اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات تمہاری نند اور دیورانی نے فون پر بتائی ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی کہ میری معصوم سی بیٹی نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہی گھر میں رہ رہی ہیں اور ہمارے لیے ہی گھڑا کھود رہی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میرا بیٹا اب اس بات پر نہیں مانے گا کیونکہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے اور ان پر یقین کر چکا ہے۔ آخر کار میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں زبردستی اپنی بیٹی کو تمہارے بیٹے کے سر تھوپ نہیں سکتی، اور اس طرح یہ رشتہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے پریشان ہونے لگی کہ جو لوگ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں اصل میں وہی لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک دن میری دیورانی اور نند آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ماجد علی کے ایک کزن جو بیرون ملک رہتے تھے اور خاصے امیر تھے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ان کی دعوت کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے بھی کافی پڑھے لکھے اور خوبصورت تھے۔ میری دیورانی اور نند اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انہیں گھر پر دعوت پر بلایا اور میری بیٹی مہر کو مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے کے لیے کہا۔ میری بیٹی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبوری میں اسے یہ کام کرنا پڑا۔ میری دیورانی اور نند کی بیٹیاں پارلر کا چکر بھی لگا آئی تھی اور میری نند نے اپنے لاکر میں سے زیورات نکلوا لیے تھے اور گھر کے ایک ایک کونے کی صاف ستھرائی کی گئی۔ ہر کوئی مہمانوں کی دعوت پر پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ میری بیٹی مہر نے ہی سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور 4 سے 5 گھنٹے کچن میں لگے۔ کھانا تیار ہو چکا تھا تو میری دیورانی اور نند نے کہا اب تم جاؤ، باقی سب کچھ ہماری بچیاں دیکھ لیں گی۔ میرے دیور کے چھوٹے بیٹے نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ مہر نے سب کچھ تو کر لیا ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو آپ کی بیٹیاں کر لیں گی؟ تو میری دیورانی نے اپنے بیٹے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور کہا تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس لڑکی سے، اس نے تم پر جادو کر دیا ہے جو اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو، اور تم عورتوں کے معاملات میں نہ بولو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور میری بیٹی سے یہ بھی کہا کہ تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کر کے میری بیٹی کو خود کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی اس طرح کی طنزیہ باتیں برداشت کرتے ہوئی کمرے میں آئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ باتیں ہمیں کب تک سننا پڑیں گی، پتہ نہیں خدا نے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ لیکن میں اسے حوصلہ دیتی اور اسے چپ کرواتی رہی۔ اس طرح جب مہمان آئے تو میری دیورانی اور نند کی بیٹیاں ہی ان کے آگے پیش تھیں اور یہ ظاہر کروا رہی تھی کہ وہی سلیقہ مند ہے۔ میرے شوہر کے کزن نے پوچھا کہ ماجد کے بچے کہاں ہیں اور ان کی بیگم نظر نہیں آ رہی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری نند اور دیورانی نے کہا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی اور اس وقت سوئی ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ لیکن ان کے بار بار اصرار پر میرا دیور انہیں میرے کمرے میں لے آیا تھا۔ انہوں نے میرے کمرے کی اور میرے بچوں کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں سارے حالات سمجھ آ چکے تھے۔ انہوں نے میری بیٹی سے تعلیم کے بارے میں کہا اور یہ پوچھا کہ آپ مہمانوں سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ تو میری بیٹی نے چچا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مہمانوں کے سامنے آنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکے۔ میرے شوہر کا کزن عجیب نظروں سے میرے دیور کی طرف دیکھنے لگا کہ کتنی غلط بات ہے، یہ بھی تو اس گھر کا ہی حصہ ہیں۔ اس طرح وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ مزید کچھ دن گزر گئے۔ 3-4 دن کے بعد میرے مرحوم شوہر کے کزن کا مجھے فون آیا اور اس نے جس بات کا اظہار کیا اس بات کو سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے میری بیٹی مہر کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ گھر والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میری نند اور دیورانی کی بیٹیاں تو خاص طور پر ہی ان کے بیٹوں کے سامنے تیار ہو کر آئی تھیں تاکہ وہ انہیں پسند کریں اور ان میں سے کسی کا رشتہ ان کے بیٹوں سے طے ہو سکے۔ لیکن مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا گیا تو میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے میرے لیے راستہ نکال دیا ہے، اور انہوں نے میری دیورانی اور نند کو یہ کہا کہ تم لوگوں نے ماجد کی بیوی اور بچوں کو بہت برے حال میں رکھا ہوا ہے،
ایسے لوگوں میں میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا جو دوسروں کی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ وہ ماجد کی بیٹی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ اس طرح میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا نکاح کروا کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی جلد کرنا چاہتی تھی کیونکہ گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے اور میری بیٹی کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور 1 ہفتے کے اندر میری بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا۔ انہوں نے نکاح کے کاغذات وغیرہ لے کر اس کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ میری دیورانی اور نند میری بیٹی کے نکاح ہونے کے بعد حسد کا شکار ہو گئی۔ آتے جاتے طنزیہ باتیں کرتی اور میری بیٹی کو برا بھلا کہہ دیتی کہ مہر نے اپنی خوبصورتی کا جھانسا دے کر ان لڑکوں کو پھنسا لیا ہے۔ میں ان کی ہر بات برداشت کرتی تھی لیکن اپنی بیٹی کے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس دن اپنی دیورانی اور نند کو پہلی دفعہ ٹوکا اور کہا کہ آئندہ سے میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کی تو اس گھر میں رہنے کے لیے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب دونوں نے میری بات سنی تو ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگی کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس گھر کو بنانے میں جتنی محنت آپ لوگوں کے بھائی نے کی ہے اتنی ہی محنت میں نے بھی کی ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کا بھائی یہ گھر میرے نام کر چکا تھا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ اس گھر سے جا سکتے ہو۔ میری نند نے جب یہ بات سنی تو وہ شرمندہ ہوئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، بھابھی آپ تو ناراض ہو گئی ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو صرف اپنی بھتیجے اور بھتیجی کے لیے یہاں تھی، میں تو آپ کے پاس رہوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ جب میری بیٹی سے نوکرانیوں کی طرح کام کرواتے تھے تب تمہاری محبت کہاں گئی تھی؟ تب تم نے کیوں نہ آگے بڑھ کر میرے بچوں پر ہونے والے ظلم کو روکا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آج کے بعد آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اس طرح میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور میری بیٹی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جا چکی تھی۔ میرا بیٹا کالج میں داخلہ لے چکا تھا، وہ بھی سارے حالات کو دیکھتا اور سمجھتا تھا، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میری بیٹی کے بعد اب میرے بیٹے نے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور چچا کے ساتھ جا کر کاروبار کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تو میرے دیور نے میرے بیٹے بابر سے کہا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے، کاروبار کو ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ تم لوگوں نے جتنا ہمارا ساتھ دینا تھا دے چکے ہو، ہم تم لوگوں کا احسان نہیں بھولیں گے۔ اب تو میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھ لیں گے اور سنبھال لیں گے، اب تم لوگ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ جب میری دیور اور دیورانی نے یہ بات سنی تو چپ کر گئے۔ میں نے کہا میں اب آپ لوگوں کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس طرح میں نے اپنے دیور اور دیورانی کو اس گھر سے نکال باہر کیا۔ میری نند کی چھوٹی بیٹی جو میرے بیٹے سے 2 سال چھوٹی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں میرا بیٹا بھی اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ میں نے دونوں کو کئی دفعہ آپس میں بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کئی دفعہ اس بات پر منع کر چکی تھی تو میرا بیٹا سر جھکا لیتا، کہتا کہ یہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہے، اور میں اسے سمجھاتی کہ جس طرح تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی انہی کی طرح ہے، تم اپنے قدم یہیں روک لو، اگر جذبات میں بہہ کر آگے نکل گئے تو تمہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تمہاری عمر شادی کی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے خاموشی اختیار کر لی۔ کافی عرصے کے بعد میری نند کا شوہر امریکہ سے لوٹا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ سسرال روانہ ہو گئی، اور میں نے شکر ادا کیا کہ یہ گھر میرے شوہر کے نام نہاد رشتوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میری بیٹی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کے لیے کسی نرس کا انتظام کرو جو دن بھر انہی کے ساتھ ہوا کرے۔ اس طرح انہی کے توسط سے میرے لیے ایک نرس کا انتظام کیا گیا جو 24 گھنٹے میرے پاس ہوتی اور میری ٹانگوں کی مالش کرتی اور مجھے باقاعدگی سے دوائیاں دیتی اور باقاعدگی سے ورزش کرواتی۔ اس طرح میری حالت دنوں میں ہی بہتر ہونا شروع ہو چکی تھی، اور اب میں چھڑی کے سہارے چلنے پھرنے لگی تھی اور پورے گھر کو دیکھتی۔ میں کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر کے کونے کونے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے پورے گھر کی صفائی ستھرائی کروائی اور گھر کے باغیچے میں کافی دیر بیٹھ کر پچھلی باتوں کو یاد کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ وقت نے کیسا پلٹا کھایا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ جگہ مجھے اپنے شوہر کی یاد دلاتی ہے، تم بھی اس کو ہمیشہ خوبصورت بنائے رکھنا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے بیٹے نے MS مکمل کر لیا اور ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگا۔ میری بیٹی مجھے روزانہ فون کرتی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔
میری بیٹی جب بھی فون کرتی وہ یہ کہتی کہ امی آپ بھائی کی شادی کر دیں۔ جب میں یہ بات اپنے بیٹے سے کہتی تو وہ بات کو ٹال دیتا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پھپھو کی بیٹی سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اس بات کا مشورہ اپنی بیٹی سے کیا تو اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے مختلف ہو، اس لیے آپ اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس رشتے پر حامی بھر لیں۔ اس طرح ہم نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور اس نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں نے اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی اور اپنی بیٹی کو پاکستان آنے کے لیے کہا تھا کہ وہ بھائی کی شادی کی تیاری کر سکے۔ اس طرح وہ پاکستان آئی اور بھائی کی شادی کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ میرا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور میری بیٹی اپنے بھائی کی شادی کے بعد دوبارہ سے بیرون ملک روانہ ہو چکی تھی۔ میری بہو خوبصورت لڑکی تھی۔ شادی کے شروع میں وہ مجھ سے بڑے ادب سے پیش آتی تھی، بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، کم ہی بولتی تھی۔ میں دل سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی شدہ زندگی ہمیشہ کامیاب رہے، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں سے رشتہ نہیں بڑھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے مجبوراً مجھے اس خاندان سے رشتہ جوڑنا پڑا تھا۔ میرا بیٹا صبح کالج میں پڑھاتا، اس کے جانے کے بعد میری بہو چادر لے کر گھر سے باہر چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے اس بات پر غور نہ کیا، لیکن اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہوں، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے بیٹے سے کیا تو اس نے کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں خود معلوم کر لوں گا۔ اس طرح مزید کچھ دن گزر گئے، لیکن میری بہو کی وہی روٹین رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم کہاں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قبرستان جاتی ہوں، وہاں قبروں پر فاتحہ خوانی کر کے سکون ملتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور یہ بات عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ آج تک گھر سے کوئی بھی عورت قبرستان نہیں گئی تھی، تو پھر یہ کیسے چلی گئی؟ میں نے پیار سے اسے سمجھایا کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی، اور ویسے بھی تم نئی دلہن ہو، تم ایسی جگہوں پر کیوں جا رہی ہو؟ لیکن اس نے اس بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس طرح جب میرا بیٹا آیا تو میں نے اس سے یہ بات کی کہ تم اس سے پتہ کرو۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے قبرستان جانے سے منع کر دوں گا۔ اس طرح کچھ دن گزرے کہ میری بہو گھر سے نہ نکلی اور میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے میری بات کا مان رکھ لیا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بہو کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ کام کرتے کرتے تھکاوٹ محسوس کرتی اور لیٹ جاتی اور یہ شکایت کرتی کہ اس کو چکر آتے ہیں اور اس کا دل گھبراتا ہے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر کسی بات کا شک ہوا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اسے لے کر ڈاکٹر سے چیک کرواؤ۔ جب میرا بیٹا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ میں بے حد خوش ہوئی کہ اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے ہیں، میں بھی اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھوں گی۔ اس طرح میں نے اپنی بہو کو مزید ہدایات کی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور خود کو خوش رکھے۔ میری بہو نے اپنی ماں کو بھی اپنی خوشخبری کے بارے میں بتایا تو وہ بھاگتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور اپنی بیٹی کو کئی ہدایات دینے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں تمہارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ لیکن میں اور میرا بیٹا ایسا نہیں چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ تم اس بات پر پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس طرح میری بہو ہمارے پاس رہی۔ میں چھڑی پکڑ کر کچن میں جاتی اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کر لاتی۔ میرا بیٹا مجھے ایسے کام کرنے سے منع کرتا، لیکن میں خوشی خوشی سارے کام کر رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے میری بہو چادر لے کر باہر جاتی ہوئی دکھائی دی، تو میں چھری پکڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے آواز دے کر پوچھا، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، میں قبرستان جا رہی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر خود کو نہ روک سکی اور کہا کہ تم حاملہ ہو، ایسی حالت میں قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے منع کیا، لیکن وہ میری بات سے منع نہ ہوئی۔ یہی اس کی ایک بری عادت تھی، وہ میری ہر بات سن لیتی تھی لیکن اپنی مرضی کرتی تھی، گھر کا ہر کام کرتی اور مجھ سے کبھی بدتمیزی سے پیش نہ آتی تھی۔ رات کو جب میرا بیٹا واپس آ گیا تو میں نے اسے کہا کہ آج تمہاری بیوی قبرستان گئی ہے۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ حاملہ لڑکیوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا۔
اگلے دن پھر وہی ہوا۔ میں نے اپنی بہو کو اس بات سے منع کیا۔ آج تو میرا بیٹا بھی گھر تھا تو میں نے بیٹے سے کہا، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ جا رہی ہے تو جانے دیں، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس کی بات سے مطمئن نہ ہوئی کہ اس نے میرے بیٹے پر کیسا جادو کر دیا ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی ہر غلط بات بھی اچھی لگتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا ضرور پیچھا کروں گی کہ وہ قبرستان جا کر کیا کرتی ہے۔ اس طرح میں اس کے قبرستان جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن وہ اپنی چادر لے کر گئی اور ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلی اور میں چھڑی کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ قبرستان میں پہنچی تو وہ قبروں کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کسی بھی قبر کے پاس رک کر فاتحہ خوانی نہیں کر رہی، تو وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اس طرح وہ ایک کھلی جگہ پر آئی جہاں پر بہت کم قبریں تھیں، اور ان میں سے ایک قبر نہ چھوٹی تھی اور نہ ہی بڑی تھی، بلکہ ایک درمیانے سائز کی قبر تھی۔ میری بہو نے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کھودتی رہی اور میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جو چیز میری بہو نے قبر سے نکالی تو میں حیران رہ گئی اور خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے قبر کے اندر سے 4 پتلے نکالے، ان پتلوں کے جسم پر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اس نے قبر میں سے نکال کر ان پتلوں کو اپنے جوتے سے مارنا شروع کر دیا۔ ان میں سے 2 پتلوں کی شکل عورتوں کی طرح تھی اور 2 کی مردوں کی طرح تھی۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے یہ کس کے پتلے بنائے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور وہ جب مار رہی تھی ساتھ ساتھ اونچی آواز سے بولنا شروع ہو گئی کہ دیکھنا، میں تم لوگوں کو برباد کر دوں گی، تم لوگ بھی خوش نہیں رہو گے، تم لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالا، ہم تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ پتلے اس نے ہمارے ہی بنائے ہیں، جن میں سے ایک میرا، ایک میری بیٹی اور ایک میرے شوہر کا جو پہلے ہی وفات پا چکا ہے، اور ایک اس نے میرے بیٹے کا بنایا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ میری نند نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے تو نہیں کروائی کہ وہ ہمیں برباد کر دے۔ میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی اور میں ڈرتی ہوئی واپس آئی اور گھر آ کر کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے اپنا دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس وقت گھر آئی اور میرا بیٹا کس وقت گھر آیا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی کہ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی اور میں ہڑبڑا کر اٹھی اور سوچنے لگی کہ کون ہے، تو میری بیٹے کی آواز آئی کہ دروازہ کھولیں، اتنی رات ہو گئی ہے، آج آپ نے کھانے کے لیے بھی آواز نہ دی۔ میں نے اٹھ کر تھوڑا سا دروازہ کھولا تو مجھے شدید بخار تھا۔ میرا بیٹا میری حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور میں بخار سے کپ کپا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ امی، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ صبح تک تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ فوراً بند کر لیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ میرا بیٹا جیسے جیسے بات سن رہا تھا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں کمرے کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو میرے بیٹے نے دروازہ کھولا تو بہو باہر کھڑی تھی اور عجیب نظروں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے ایسی کون سی بات اپنے بیٹے سے کرنی تھی جو دروازہ بند کر کے کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا میں اپنے بیٹے سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے سامنے کرتی، دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی ایسی بات سنی تو اس نے کہا کہ تمہیں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم آج بتاؤ گی کہ تم قبرستان کیا لینے جاتی ہو، کیونکہ آج میری ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اور تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی زبان ہکلانے لگی کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے بیٹے نے اس کو ڈانٹا اور اس پر غصہ ہوا تو وہ بولنے لگی کہ میری ماں نے کہا تھا مجھے کہ تم پر عشق کا جادو چلاؤں تاکہ تم میری خوبصورتی سے متاثر ہو جاؤ اور مجھ سے شادی پر راضی ہو جاؤ، اور یہ بنگلہ جائیداد تمہارے ہی حصے میں آنا تھا کیونکہ تم ہی اس گھر کے اکلوتے وارث ہو، اور جب میں تم سے شادی کر لیتی تو یہ بنگلہ خود بخود میرے حصے میں بھی آ جاتا، اسی لیے میری ماں نے میری شادی تم سے کروائی تھی، اور جب تمہاری ماں نے میری ماں کو اس گھر سے چلے جانے کو کہا تھا تو میری ماں یہ بات برداشت نہیں کر سکی اور وہ اس چیز کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے تم لوگوں پر جادو کروایا تھا اور ان پتلوں کو قبر میں دبایا تھا تاکہ تم لوگ جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی زبان سے یہ باتیں سنی تو وہ حیران رہ گیا اور ایک دم لڑکھڑایا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے بلکہ تم نے مجھ سے اس جائیداد کے لیے شادی کی۔ تو اس نے کہا ہاں، میں تو تم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی
اور تم سے شادی کے چکر میں اب تمہارے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو گئی ہوں۔ میرے بیٹے نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے ایک تھپڑ اپنی بیوی کے چہرے پر لگایا اور کہنے لگا کہ اب تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ۔ اس طرح میرے بیٹے نے اسے کمرے میں بند کر دیا، لیکن میں نے کہا کہ تم اس لڑکی سے اپنا پیچھا چھڑوا لو، تو اس نے کہا کہ میں ہرگز بھی اس کو طلاق نہیں دوں گا، یہی اس کی سزا ہے، یہ اس گھر میں رہے گی اور میں اسے طلاق بھی نہیں دوں گا اور نہ ہی اس کے پاس جاؤں گا۔ اس طرح میری بہو کمرے میں رہتی، میرا بیٹا کمرے میں ہی کھانا پہنچاتا اور اس کی ضرورت کی ہر چیز کمرے میں مہیا کرتا، لیکن اسے گھر سے باہر نکلنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ میری نند جب اپنی بیٹی کا پتہ کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آئی، کیونکہ وہ کافی دنوں سے اپنی بیٹی سے کوئی رابطہ نہ کر سکی تھی، کیونکہ میرے بیٹے نے اس سے موبائل بھی لے لیا تھا، تو میرے بیٹے نے اپنی ساس کی بے عزتی کی اور کہا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے وہ آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ میری نند نے اپنے رویے کی معافی مانگی، لیکن مجھے اور میرے بیٹے کو اس کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور میری بہو نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں اپنے پوتے کو دیکھ کر بے حد خوش تھی اور میرا بیٹا بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو، اب تو اس کی اولاد ہو چکی ہے، کیونکہ وہ کئی بار مجھ سے اور میرے بیٹے سے معافی مانگ چکی تھی۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ میرے بیٹے کو اس پر ترس آ گیا، اس طرح اس نے اسے معاف کر دیا اور اس نے یہ پابندی بھی ختم کر دی۔ وہ اپنی ماں سے مل بھی سکتی تھی، لیکن اس کی ماں کو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح میری بہو اب ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن مجھے آج بھی اپنی دیورانی پر بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ ان کی فطرت کبھی بھی بدل نہیں سکتی تھی، وہ اپنی عادات سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن اب میری بہو نے اپنی ماں کو اپنی ہی زبان سے کہا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسی ویسی غلطی کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی اپنے طریقے سے اپنی ماں سے پیش آئیں گی۔ اس طرح ان کی طرف سے بھی دوبارہ کوئی غلطی نہ کی گئی، جس کی وجہ سے میں نے اور میری بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بھی میری بیٹی ہر سال اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کا ایک چکر لگاتی ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر دعا دیتی ہے کہ اللہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ میری بیٹی کے ہاں 2 بچے ہوئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ کافی سالوں کے بعد میری بہن کا مجھے فون آیا اور وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس نے میری دیورانی اور نند کی باتوں میں آ کر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی اور دوبارہ سے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں تو اپنی بیٹی کی شادی کر چکی ہوں اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، تو وہ شدید حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر دی؟ تو میں نے بتایا کہ خدا کا شکر ہے میری بیٹی باہر کے ملک میں ہوتی ہے اور اپنی شادی شدہ زندگی خوشحالی سے گزار رہی ہے۔ اس طرح کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور میں سوچنے لگی کہ مشکل وقت میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، صرف سگی اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے میری اولاد میرے ساتھ کھڑی رہی، اور آج میں اپنی زندگی کے آخری لمحات مطمئن گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔